کب دعا کی بریف سے اپنا انٹروڈکشن دیں کہ آپ کہاں سے دعا کے سسٹم کے اصل میسج کو کیا سمجھی ہیں. کتنی دیر ہو گئی آپ؟ جی کتنی دیر ہو گئی آپ کے سسٹم؟ مجھے 3 سال ہونے کو. 3 سال ہو گئے ہیں. اور آپ پڑھاتی ہیں اسلام آباد میں. جی اپنا بولے، جو دل میں آتا ہے وہ بولیں. جی میرا نام خوشنود ہے اور اسلام آباد میں پڑھا رہی ہوں، اسلام آباد ماڈل کالج میں، اور ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر. تو بڑی میں تو شریعت والی بندی تھی، میلاد شریف کی محفلیں کرنا کرانا، پردے، اور وہ ڈنڈے والا کام تھا کہ ہر ایک میں وہ نا کہ نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو. تو خیر پیار بھی تھا، لیکن اس میں یہ چیز دیکھتی تھی کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے، جیسے درس و تدریس اور وہ لیکچر شیکچر وہ سارا کچھ بھی. تو مطلب ہم نعت شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل میں وہ مطلب دلوں کی صفائی نہیں تھی. جیسے غصہ غم پیار نہیں ہے دلوں میں، آپس میں نعتوں میں مقابلے چل رہے ہیں، یہ وہ. خیر وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد میرا بھانجا ہے، اور ایک تلاش تھی جو مطلب اندر ایک تڑپ تھی، تلاش تھی. بکس بہت زیادہ پڑھنی، راتوں کو پڑھے بغیر بک نہ سونا، پتہ نہیں نیند بھی نہیں آتی ہوتی شاید، کیا کچھ تھا نہیں پتہ. تو پھر بھانجا ہے میرا احتشام انجینئر ہے، اس کی بات ہوئی صدف جی سے. صدف جی نے اسے دعا کرا دی. اس نے مجھے بتایا، کہتا ہے کہ میں دعا مانگنے کا تو سنا تھا، دعا کی نہیں آج تک نہ کبھی. یہ کروانے والی ڈفرینٹ سی ٹرمینالوجی. تو اس نے بہت زیادہ تعریف کی تو میرا بہت دل چاہ. میں نے اس سے کہا تو کہتا نہیں ہوں آپ کو نمبر نہیں دے سکتا پرمیشن لے کے. خیر ان سے میری بات ہوئی، دعا ہو گئی. تو دعا کر کے یہ 3 دفعہ اللہ پانی ایسے لگا جیسے ایک دم نہ جڑ جانا اللہ سے، اور وہ تڑپ تلاش وہ پیاس پتہ نہیں وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جی سے ملاقات ہوئی اور بات ہوئی، تو پھر وہ سارا کچھ لگتا ہے کہ بس یہی اینڈ تھا، یہی سب کچھ تھا. تو پھر یہ ہے کہ دعا آگے بتانا شروع ہوئی، اور یہ پیاری چیز تھی کہ مطلب رات کو دعا کی، صبح بتانا شروع ہو گئی. اور وہ کہ ہم گناہ گار خطا کار جیسے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کیا ہے ہم، اور اتنی بڑی چیز ہم جیسے لوگ کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی. آپ بتا رہے ہو اگلے کے ہر طرح کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، مطلب بیماری ہے روحانی جسمانی اخلاقی، جن جنات جادو ٹونا کچھ بھی ہے دنیا کا مسئلہ، تو وہ ہمارے بتانے سے ٹھیک ہو رہا تھا. تو اب جیسے آگے جو لوگ کرتے ہیں وہ پاگلوں کی طرح کرواتے چلے جاتے، جیسے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں، ٹیچرز ہیں، تو جس کے دل پہ لگ جاتی ہے، اثر کر جاتا ہے، وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا مطلب آپ نے دعا کر لی، آپ کو ذاتی طور پہ سکون مل گیا جی بقول آپ کے کہ آپ کو جو ایک اندر تڑپ تھی یا آپ کے اندر ایک تلاش تھی، وہ آپ کو لگا کہ آپ کو اس چیز کی تلاش تھی. اچھی بات ہے. آپ شروع میں عجیب سی باتیں کر گئی ہیں کہ میں نعتیں بھی پڑھتی تھی، پڑھاتی تھی یا کراتی تھی محفل نعت، اور شریعت کے مطابق لفظ بھی آپ نے بولا ہے، اور پردہ اور سارا کچھ. تو اس میں سے تو کچھ بھی غلط نہیں تھا، اور بلکہ ٹھیک ہے. تو اب میں نے دیکھا ہے آپ پردہ مطلب سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، آپ کو کم ہی ہوتا ہے. میں نے تو نہیں آپ کو کبھی یہ کہا، نہ سسٹم نے کہا ہے. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ نے کیوں ایسے کیا، لیکن وہ ایسے لگا جیسے کہ آپ نے یعنی دعا کے بعد پردہ یا شریعت چھوڑ دی. ایسا تو کوئی سبق نہیں دیا گیا. جی ایسا نہیں. اس میں جو تھی نا بات، اس میں مجھے یہ بات فیلنگ آتی ہے آپ کے جیسے قول اور فعل کا تضاد تھا. وہ آپ کی اپنی شخصی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مطلب آپ کو لگتا تھا یا آپ کو لگا کہ پہلے آپ شاید ایک روٹین میں نبھا رہی تھی ان چیزوں کو جی بس، اور مطلب جیسے وہ کہتے ہیں ایک آرے لگنے والی بات ہے، کام چل رہا تھا. اب بھی آپ آرے نہیں لگی ہوئی، دعائیں کرانے کے آرے لگی ہوئی ہیں کہ بس دعائیں کرا رہے ہیں، لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک آرہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ تو مجھے نہیں پتہ. اچھا یہ ہے کہ مطلب جیسے ابھی آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ جی میسج کا رپلائی کر دیں تو اگلوں کو کتنا سکون ہو جاتا ہے. فون اٹھا لیں، فون کر لیں، تو مطلب ایک بلا کی سیٹسفیکشن ہے
کہ کیا اچھا، یہ پرسنالٹی میری ایبسنس میں جو دعا ہو رہی ہوتی ہے وہ اس نے کبھی نہ اپلوڈ کی ہے نہ اس نے ریکارڈ شاید کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ ایکسپیرینسز ریکارڈ ہوتے ہیں کہ نہیں، حالانکہ وہ وہ مین چیز ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا ان میں سے کوئی، میں نے خیر کبھی ایڈٹ نہیں کیے یا اس نے بھی نہیں کیے شاید، وہ مجھے نہیں پتا. لیکن کبھی کبھار آپ لوگ ذکر کرتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دعا ہو رہی ہوتی ہے یا آپ لوگ بولتے ہیں. تو دعا کرانی شروع کر دی اور لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، یا وہ آگے بتا رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں. تو کیا آپ خود پڑھی لکھی ہیں، پروفیسر ہیں، تو آپ کا اپنا ذاتی کنکلوژن یا انالیسز اس میں کیا ہے کہ کیا سورہ رحمان سننے سے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں؟ یعنی کیا ہے اس کا میسج، مین میسج کیا ہے اس سارے سسٹم کا؟ پھر آپ کو کیا سمجھ آیا؟ اس میں مین میسج تو یہ ہے کہ پیار ہی ہے سب کچھ، انکنڈیشنل لو. آپ اپنا تعارف بتائیں، کہاں سے جی، میرا نام طاہر جوید ہے، اور میں امریکہ میں رہتا ہوں. کہاں رہتے ہیں؟ امریکہ میں. امریکہ سے آئے. طاہر صاحب جی جی، آپ کو دعا کتنی دیر ہوئی؟ دعا کے اس سسٹم کو آپ نے کیا جانا، کیا پایا اس میں؟ کی ایک ویڈیو کی نا واٹس ایپ پہ میں نے دیکھی، ایک انٹرویو آپ کا تھا. میرا انٹرویو تھا؟ جی. اچھا جی. پھر میں نے کہ مجھے ایک پرابلم میڈیکل ہے، ابھی اس میں آرام آ رہا مجھے، تو میں نے اس کی سرجری بھی کروائی تھی. بعد میں اب ٹھیک نہیں ہوئی، بعد میں استعمال کرتا رہا ہومیوپیتھک دوائی بھی. تو 2.5 سال پہلے ایسا ہوا. تو پھر میں نے ان کی وہ دیکھی سورہ رحمان، میں نے 3 دفعہ سنی، مجھے آرام نہیں آیا. لیکن میں ویڈیو ان کی سنتا رہتا تھا، میں نے آگے بتانا بھی شروع کر دیا تھا، مجھے یقین تھا. لیکن وہ ایک بات یہ کہتے ہیں نا کہ ہر مرض کا علاج ہے لیکن ہر مریض کا نہیں ہے. تو میں نے سوچا شاید ایسا کوئی سلسلہ ہے، وہ ہوگا. تو پھر میں یہاں آیا تو ان سے مشورہ میں نے کیا کہ میرا یہاں کوئی جانے والا تو نہیں ہے. تو میں نے ان سے کلینکل اپوائنٹمنٹ لی. اس میں نے بتایا کہ مجھے تم اس کی فکر نہ کرو، لیکن ایک ڈاکٹر بتایا انہوں نے، سرجن کے سے مشورہ کر لو. میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، اس میں پرابلم نظر آئی کافی زیادہ. تو میں نے اس کے بعد 2 سرجن کے پاس میں گیا، اسپیشلسٹ جو تھے، پروفیسر، ایک ڈاکٹر اسپتال میں، ایک ادھر نیشنل ہاسپٹل میں. تو پھر میں نے ان سے ہی واپس آیا کہ مجھے ان پہ بلیو زیادہ تھا، یہاں تو میں اتنے لوگوں کو جانتا نہیں تھا. تو میں نے ان سے فون کیا کہ مجھے وہ کلینکل چاہیے آپ کی اپوائنٹمنٹ. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آج آپ دعا پہ آ جانا. وہ میں نے وہ پلندہ بھی ساتھ اٹھایا ہوا تھا، میں یہاں آ گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے پھر کہا کہ مجھے اپوائنٹمنٹ دے دیں، میں ملنا چاہتا ہوں، اس طرح سے ہے سچویشن. تو انہوں نے کہا نہیں، جب چھوڑ اس کو، بس ٹھیک ہے، ڈاکٹروں کے کھیڑے میں نہ پڑ، چھوڑ دے. تو پھر میں نے نا اسی وہ سرنڈر کر دیا ہر کچھ کہ نہیں. اب انہوں نے کہا ایک دوائی وہ کس سے فری ملنی تھی، وہ میں جا کے لے کے آیا. لیکن میں نے ایک دن وہ میں نے لگائی، پھر میں سوچا اب میں نے یہ بھی نہیں لگانی، مطلب ٹوٹل یقین ہی اس پہ رکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے، مجھے 1 مہینہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے. اس سے پہلے میں نے سورت 3 دفعہ سنی تھی. تو ویڈیو میں نے ایک خاص میں نے بات کی، آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ پانی جو پینا ہے نا بعد میں، وہ میرا خیال زیادہ ضروری ہے کہ تسلسل چلتا رہے. مجھے اس سے فرق پڑنا شروع ہو گیا تھا. لیکن پھر بھی میں تھا کہ وہاں کبھی آن اینڈ آف سچویشن رہتی تھی کہ میں آپ آیا ہوں، وہاں تھوڑا سا پروسیجر لمبا، حالانکہ تھوڑا سارا فری علاج ہوتا ہے. تو میں تھا کہ یہاں تھوڑا سا اچھے پروفیسر وغیرہ سے کچھ نہ کچھ کروا لوں. تو پھر یہ 3 ویک پہلے کی بات ہے، جب سے میں آیا ہوں تو پھر میں تقریباً ہر آتا ہوں زیادہ سے زیادہ ٹائم یہاں گزارنے کے لیے، کیونکہ یہاا پازیٹیو انرجی کہہ لیں یا اورا پازیٹیو کہہ لیں کہ اس میں سے تھوڑا سا بیٹھ سکوں میں جتنی دیر تک یہاں ہوں میں. تو الحمدللہ مجھے 90% یہ 3 ویک سے مجھے آرام ہے. مجھے اب میرا خیال کچھ سرجری کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی بھی میں نے دعا میں نے اپنے آرام آنے سے پہلے شروع کروا دی تھی. اور 4 مہینے پہلے میں یہاں آیا تھا تو میں بابا جی کے دربار پہ بھی گیا تھا، ان سے ملا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا مجھے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگے کرواؤ. تو ریسنٹلی ایک مجھے پیشنٹ تھا، وہ اس کو کافی وہ ٹرم ہے میڈیکل جو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ٹیکسٹ میسیج کی تھیں. وہ بندہ 4 سال سے سعودیہ میں جاب کر رہا تھا، ادھر دوائی کھا رہا تھا. انہوں نے اس کو وہاں سے مطلب فارغ کر دیا. وہ اتنا نہیں تھا کہ اس کو بھیجنے کے لیے بھی ساتھ بندہ ایک آیا. وہ 4 سال پہ بیڈ میں پڑا تھا. وہ میں نے اس کی میڈیسن وغیرہ بعد میں آئیں میرے پاس، میں نے پوچھا تھا سر سے پچھلی دفعہ، تو انہوں نے کہا وہ ساری بند کر دیں. 2 ویک انہوں نے پہلے سنا ہے، وہ قصیدہ سنا 2 ویک، تو ماشاءاللہ وہ 50% وہ ٹھیک ہے بندہ.
تو مجھے میں نے جانا ہے، وہ فیصل آباد میں ہے، میں نے جانا ہے 2-3 دن تک. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ آئیں گے تو میرے ساتھ، وہ نیورو فزیشین ہے وہاں، ان سے وہ 8 دوائیاں میرے پاس وہ ہے، وہ کلپ اس کا تصویر اس کی واٹس ایپ پہ، وہ ساری وہ مرگی کی پتہ نہیں کیا کیا شیزوفرینیا وغیرہ کس طرح سے میڈیسن ساری دبا کے دی ہوئی ہیں ساری. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب جا کے، میں جیسے ان سے اجازت لی میں نے، وہ جا کے ان کو چھڑوا دوں گا. تو مجھے اپنے سے زیادہ اس بندے کی خوشی ہے، اور مجھے ایک کہہ رہے کہ ایک رستہ مل گیا، مجھے ایک بڑی سیٹسفیکشن مل گئی ہے. سینسیو تھا، یہ بھابوں کے چکر میں بھی تھا بڑی دیر سے، بچپن سے پتہ نہیں مجھے ہے، جن کو ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. میں نے بہت پڑھا لوگوں کو، سرفراز شاہ صاحب جو ہیں وہ، ان کو میں جا کے سنتا رہا، بیٹھتا رہا. میں بابا یحییٰ کو بھی پڑھا، اشفاق صاحب کو بھی سنتا رہتا ہوں، وہ جو پروفیسر ہیں احمد رفیق اختر صاحب. اس طرح سے اور بھی اس طرح کے نا، مجھے شروع سے ایک لگن تھی. میں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھا، میرا تو زیادہ حقوق اللہ کے بعد میرا زور ہوتا تھا حقوق العباد پہ. تو جو مجھے یہاں آ کے زیادہ وہ مجھے ملا نا، کہ یہاں وہ بات زیادہ ہے. ظاہر حقوق اللہ سب سے پہلے ہیں، لیکن حقوق العباد پہ ہمارا مولوی، ہمارا معاشرہ ان پہ ذرا توجہ نہیں دیتا. اور میں دیکھتا ہوں امریکہ میں کہ میرا خیال کہ وہاں جو ان پہ لوگوں کی رحمت ہے نا، ان پہ وہ ساری یہ کہ وہاں حقوق العباد پورے ہوتے ہیں. وہاں کوئی لوگ وہاں جھوٹ نہیں بولتے اور کوئی غیبت نہیں کرتا. سب سے بڑی بات ہے، ہمیں اسلام جو سکھاتا ہے وہ وہاں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرے بندے کی بات کریں تو فوراً بندہ آپ کو ٹوک دے گا کہ وہ یہاں نہیں ہے، اس کی بات نہ کرو. تو یہاں تو ایک ٹائم ہی پاس چغلیوں سے ہوتا ہے. بہرحال میں ویری ہیپی، I'm glad کہ مجھے ڈاکٹر صاحب مل گئے. مجھے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. وہاں مجھے بہت لوگ ملتے رہتے تھے، اسلام کے بارے میں میری اکثر وہ لوگوں سے باتیں ہوتی رہتی تھیں. ایک مجھے شاید اللہ نے ایک نیا رستہ دکھا دیا، اور وہاں جا کے میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس مشن کو آگے بڑھانے کی. اور آپ لوگوں کی بس دعائیں ساتھ چاہیے، اور یہ میرا ٹوٹل ہے جی.